السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ آئیے ہم سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلیں۔ آج کا ویلاگ ہے طالبان پاکستان سے محاذ آرائی آخر کیوں چاہتے ہیں؟ کیا ملے گا انہیں پاکستان سے محاذ آرائی کر کے؟ پاکستان کے ساتھ جھگڑا یا جھگڑالو سین بنا کر یہ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان اور طالبان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ کئی تاریخی، سیاسی اور اسٹریٹجک عوامل کا ایک مجموعہ ہے۔ طالبان اب پہلی بار بطور ایک مکمل حکومت قائم کر رہے ہیں، اس لیے وہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے سامنے کمزور دکھائی دینے والے ایک جو منظر ہے اس سے گریز کرتے ہیں۔ یہی سوچ ان کے رویے کو جارحانہ بناتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مسلسل غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم آپ کے اندرونی معاملات میں نہ تو کوئی دخل دیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی اس چیز سے کوئی غرض ہے، اور پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، پاکستان کے اندر افغانستان سے نہ تو کوئی آئے دہشت گردی کے لیے، اور اگر کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے اور وہ بھاگ کے آپ کی طرف جاتا ہے تو آپ ہمیں اس بارے میں ہیلپ کریں کہ آپ اسے پناہ نہیں دیں گے۔ دونوں جائز مطالبات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ طاقت کے توازن کی بات، ماضی میں طالبان کو پاکستان کی اشد ضرورت تھی اور انہوں نے پاکستان کو اپنا مائی باپ بنائے رکھا، مگر جب سے ان کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، طاقت آئی ہے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک با اختیار حکومت ہے، ہونا بھی چاہیے، لہذا پاکستان کا اثر و رسوخ قبول کرنا ان کے وقار کے خلاف ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا کہ وہ دوسرے درجے کے لوگ بن کر، دوسرے درجے کے شہری بن کر یا دوسرے درجے کی حکومت بن کر پاکستان کے کاسالیس بنے یا پٹھو بنے۔ پاکستان ان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک سمجھتا ہے، اور یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے کسی بھی جو اندرونی معاملات ہیں پاکستان کو دخل دینے کی کوئی، چاہے وہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھے، اسرائیل کے ساتھ، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے افغانستان پنکھا نہ بنے۔ بہرحال اسی وجہ سے وہ پاکستان کے کسی بھی جائز مطالبے کو بھی سیاسی دباؤ سمجھتے ہیں اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، پاکستان 1947 میں بنتا ہے، دنیا کے تمام ملک اسے تسلیم کر لیتے ہیں سوائے افغانستان کے۔ کدورت، نفرت اور حسد، یہ تین چیزیں افغانستان کی جو بھی حکومت آتی ہے اس کی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے۔ کوئی بھی حکومت جو پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتی اسے عوام میں پذیرائی نہیں ملتی۔ یہی چیز بھارت میں بھی ہے۔ بھارت میں بھی پاکستان کا نام بکتا ہے، افغانستان میں بھی پاکستان کا نام بکتا ہے۔ پاکستان کا بابرکت، ایسا بابرکت نام ہے، اس کے نام کی روٹیاں بھارت کے سیاستدان بھی کھاتے ہیں، افغانستان کے سیاستدان بھی کھاتے ہیں۔ کیسی مزے کی بات ہے، پاکستان کا نام لیتے جاتے ہیں، روٹیاں کھاتے جاتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی ہے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، مگر طالبان اس چیز کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنی روایت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جہاں انہوں نے اپنے مہمان اور اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ دغا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کبھی وفاداری نہیں کی، دوسروں کے ساتھ یہ کیا وفاداری کریں؟ تاریخ بھری پڑی ہے ان کی۔ جتنی بغاوتیں، جتنی شورشیں، جتنے لڑائی جھگڑے،
افغانستان کی تاریخ میں آپ کو نظر آتے ہیں، شاید ہی کسی اور ملک میں نظر آئے۔ یہاں کوئی بھی حکومت آج تک لمبے عرصے کے لیے قائم نہیں ہو سکی۔ بہرحال طالبان کا ماننا ہے کہ قبائلی پشتونوں کے خلاف فوجی کارروائی ان کے نظریاتی اور قبائلی اصولوں کے خلاف ہے۔ قبائلی پشتون، پاکستان میں 3.5 کروڑ پشتون رہتے ہیں، افغانستان میں 1.5 کروڑ رہتے ہیں۔ آپ کے اصول کے مطابق پاکستان میں زیادہ پشتون ہیں، پاکستانی پشتونوں کا زیادہ حق بنتا ہے پھر افغانستان پہ۔ اس حوالے سے پاکستان کو کابل تک کا علاقہ سارا اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا پشتون علاقہ ہے۔ بڑا جو جتھا ہوتا ہے اس میں چھوٹا جتھا آ کے ملتا ہے، ایسا نہیں ہے چھوٹے جتھے میں بڑا جتھا آ کے ملے۔ آپ کا یہ مطالبہ اتنا مناسب نہیں ہے، غور کریں، ورنہ پاکستان آپ کو غور کرنے پہ مجبور تو کر ہی رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ آور لوگ، وہ چاہے پشتون ہوں، پنجابی ہوں، بلوچ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو پاکستان پر حملہ آور ہونے سے روکنا افغانستان کا کام ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہرگز 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 استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تیسری وجہ پھر سرحدی انتظام ہے۔ پاکستان کی جانب سے باڑ کی تنصیب بھی کی گئی ہے، بارڈر پر سخت چیکنگ بھی کی گئی ہے، اور اب جو دستاویزی نظام بھی پاکستان لاگو کر رہے ہیں تو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ طالبان کو اس چیز نے انتہا درجے کی تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے کہ پاکستان دستاویزی کیوں ایک سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کیوں ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتا ہے کہ جو پاکستان میں داخل ہو رہا ہے اس کا نام، اس کی قومیت، اس کا اتا پتہ اس میں پاکستان کو پتہ لگے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنے آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، لگنا چاہیے۔ دنیا میں کون سا ملک ہے جو بغیر ویزے کے کسی بھی دوسرے ملک کے شہریوں کو اپنے ملک میں آنے دیتا ہے؟ گلف میں چلے جائیں، اتنے سارے ممالک ہیں، سب عرب ممالک ہیں، قوم ایک ہے، مذہب ایک ہے، قبائل ایک ہیں، لیکن کیا ہے، سب کی اپنی اپنی سرحدیں ہیں، سب ایک دوسرے کی سرحد کا تحفظ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، کوئی دوسرے کی سرحد کو پامال نہیں کرتا، سب لوگ ڈاکومنٹڈ ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں۔ یہاں ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی انشاءاللہ ہوگا۔ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنی آمد و رفت کو آزادانہ جاری رکھیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے آمد و رفت کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی غلط سوچ انہیں بارڈر پر جارحانہ موقف اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ چوتھی وجہ ان کا داخلی بیان ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، افغانستان اسے دل سے قبول ہی نہیں کرتا، حسد میں مبتلا ہے۔ افغانستان کہاں پاتال کی تہہ میں چلا گیا، اور پاکستان الحمدللہ ترقی کر کے ایک طاقت کا ایک استعارہ بن گیا علاقے میں۔ اب جبکہ مئی 2025 میں بھارتی شکست کے بعد پاکستان عالمی سطح پر ایک مصدقہ طاقت بن گیا ہے، تو یہ حسد افغانستان کو مزید جلا رہا ہے۔ طالبان اپنی قوم اور جنگجوؤں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ریاست سے مروب نہیں ہوتے۔ پاکستان کے خلاف سخت موقف اختیار کرنا، اس کے خلاف بیان بازی کرنا، بکواس کرنا، اور یہ سب چیزیں طالبان کو ان کے اندرونی سیاسی بیانیے کو مضبوط بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں، جیسے یہ بی جے پی کو ہیلپ کرتی ہیں، اور کسی زمانے میں یہی چیز کانگریس کو بھی ہیلپ کیا کرتی تھی۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے طالبان پاکستان سے محاذ آرائی کو ایک حکمت عملی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل تناؤ کا شکار ہیں۔ طالبان کے کچھ گروپ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے ذاتی مفادات اور مالی مفادات کے لیے انڈیا اور اسرائیل کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ طالبان پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے انڈیا کا ہوا دکھاتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم انڈیا سے دوستی کر لیں گے تو بھائی ہم جوتی پہ لکھتے ہیں، آپ کو بھی اور آپ کی انڈیا کے ساتھ دوستی کو بھی۔ ہماری بلا سے آپ جا کے جس سے مرضی جا کے دوستی کاٹیں، ہمیں کیا؟ آپ کی شریعت آپ کو مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ دوستی پر اکساتی ہے، تو یہ آپ کی شریعت ہے نا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ شریعت پہ تھوڑے ہیں، آپ ایک قبائلی نظام کی بات کرتے ہیں، آپ ایک فرسودہ نظام کی بات کرتے ہیں، آپ دین کی، اسلام کی بات کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔
آپ طالبان زر ہیں، طالبان حق نہیں ہیں۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ نتیجتاً دونوں ممالک میں تعلقات انتہائی کشیدہ اور کشیدہ سے کشیدہ تر ہوئے جا رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی۔ ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارت بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو افغانستان پر اور پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں، ہماری سبسکرپشن کافی کم ہے۔ آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں اور ہمارے ان ولاگس کو اپنے دوستوں عزیزوں تک بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔